السلام علیکم. پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور گزشتہ دور حکومت کی بات کریں تو جو موجودہ حکومت ہے وہ اس وقت اپوزیشن میں ہوتی تھی اور وہ بڑے تنزیہ طور پر کہتے تھے کہ اتنے مہنگائی ہو گئی ہے, عوام کا اتنا تیل نکال دیا ہے کہ اب ہم اسے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ وہی لوگ آج حکومت میں ہیں جو پہلے کہتے تھے کہ عمران خان کی حکومت نے مہنگائی کر دی اور ہمیں اگر موقع دیا جائے تو ہم آ کے ملکی معاشی حالات درست کر دیں گے. لیکن جناب آج کی تاریخ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں یکمشت 35 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس 35 روپے اضافے کے ساتھ مہنگائی کا ایک نیا طوفان بھی سر پر اب کھڑا ہو گیا ہے. ساتھ ہی IMF کی شرط کے مطابق پیٹرول پر مزید بھی ٹیکس لگنا ہے, یعنی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاملات یہیں پہ رکیں گے, آگے بھی جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسچینج ریٹ کا فرق ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. پھر ساتھ ہی اگر IMF سے معاملات جب طے ہو رہے ہیں تو 200 ارب روپے کے نئے ٹیکسوں کا بوجھ بھی تیار ہے جو 2 فروری سے عوام پر منتقل کیا جائے گا. تو ایسے میں یہ سوچا جا سکتا ہے اور سوچ کر خوف آتا ہے کہ ایک عام آدمی جس کی تنخواہ 15,000 ہے, 20,000 ہے, 25,000 ہے, وہ کیسے گزارا کرے گا, وہ کیسے اپنا اخراجات پورے کرے گا, اس کا بجٹ کیا ہوگا, ایک عام آدمی پر کیا مشکلات ہیں, کیا کسی کو اس بات کا ادراک ہے بھی کہ نہیں. معاملات یہیں پر ہی نہیں, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو وزراء ہیں, خاص طور پہ وزیر خزانہ کی بات کریں تو اب وہ لوگوں کو یہ تلقین کرتے نظر آ رہے ہیں کہ آپ دعا کیجئے. معاملات اور ان کے بیانات ایسے اب ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ لگتا ہے اب تدبیر سے زیادہ تقدیر پر انحصار کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی سوال یہ بھی ہے کہ وزیر خزانہ جس کام کے لیے آئے تھے کیا وہ کام وہ کر پا رہے ہیں کہ نہیں, اس پر بڑے سوال اٹھ رہے ہیں. ایسے میں مریم نواز صاحبہ آتی ہیں اور وہ ایک طریقے سے پھر انڈورس کر دیتی ہیں کہ اس معیشت کو آگے لے کر جو چلیں گے ان کا نام ہے اسحاق ڈار. تو یہ اب تمام تر صورتحال ہے. ایسے میں جو مخالفین ہیں اس حکومت کے ان کے اوپر مقدمات کا ایک سلسلہ جاری ہے. فواد چودھری کی بات کریں, سرگردہ رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے, ان کے کیس کے حوالے سے خواجہ آصف نے آج تبصرہ فرمایا. کیا کہتے ہیں ذرا وہ سن لیں. اگر مشکل وقت آتا ہے اس کو بھگتانا چاہیے. اللہ کسی بھی وقت مشکل وقت نہ لے کے آئے. اپنی گفتگو, اپنا منہ جو ہے اگر بند رکھو, سیاسی طور طریقے سے اگر بات کریں تو کوئی آپ کے خلاف ایکشن نہیں لے گا. تو منہ بند رکھنے کی تجویز دے رہے ہیں مخالفین کو, لیکن ایک جو عام آدمی ہے جو اس کے معاشی حالات ہیں, کیا وہ اپنے پیٹ کو تالا لگا سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اس سے کیسے نبرد آزما ہوں گے, اس فرنٹ پہ کیا کیا جا رہا ہے, یہ اس وقت بڑا اہم سوال ہے. اور انہی حالات میں انہی معاشی مشکلات کو جواز بنا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ قومی حکومت بنائی جائے. تو جناب یہ جو اس وقت اتنی ساری جماعتیں بیٹھی ہیں اس حکومت میں, کیا یہ ایک طرح کی قومی حکومت نہیں ہے؟ اور کیا یہ یہی کہہ کے نہیں آئے تھے کہ ہم مشکل معاشی حالات کو بہتر کریں گے؟ تو یہ مزید ٹائم مانگنے کی جو گفتگو ہو رہی ہے, یہ ایسا کیا کریں گے؟ کیا روڈ میپ اب تک انہوں نے دیا ہے جس کو بنیاد بنا کر یہ بات کہی جا رہی ہے؟ انہی قیاس آرائیوں میں یہ بھی سامنے آ رہی ہے بات کہ پنجاب کے الیکشن ہونے ہیں, اس کے حوالے سے تاریخیں ابھی تک سامنے نہیں آ رہی ہیں. ایسے میں نون لیگ کے رہنما الیکشن سے پہلے رولز آف دا گیم کی بات کرتے نظر آ رہے ہیں. وہ کیا ہونے چاہیے؟ طلال چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں, یہ سن لیتے ہیں. کیا ایک ایسا الیکشن جس میں رولز آف دی گیم طے نہ ہو اور وہ الیکشن جو متنازع ہو وہ پاکستان کو استحکام دے سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں, یہ صرف چند گھنٹوں کی بات ہے, یہ ضد اور اناج چھوڑنے کی بات ہے. آپ کو چیف الیکشن کمیشن پہ اعتراض ہے, نگران حکومت اس پہ اعتراض ہے, کسی آدمی سے IG سے لے کے پاکستان کا ہر آدمی ہر ایک پہ اعتراض ہے, اور یہ چند گھنٹوں کا کام ہے. یہ بیٹھ کے منٹوں میں طے ہو جائے گا. کیا ایگزیکٹلی رولز آف دا گیم گھنٹوں میں طے کرنے ہیں؟ کم از کم ایک کوشش ہونی چاہیے کہ لوگ آن بورڈ ہوں. دوسری بات, کیا 62-63 صرف نواز شریف کے لیے بنی تھی؟ پاکستان میں 62-63 کو ایک جیسا نواز ہو. تو کیا یہ طے ہو گیا ہے کہ عمران خان کو نااہل کیے بنا الیکشن کی تاریخ نہیں دی جائے گی اور الیکشن نہیں ہوں گے کم واٹ میں؟ تو اسی تمام صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار گھمن صاحب ہیں, ہمارے ساتھ اطہر کاظمی صاحب ہیں سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار, شبر زیدی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سابق چیئرمین FBR, ان سے بھی گفتگو کریں گے. تو خاور ذرا آپ سے آغاز کرتے ہیں. کیا آپ کو نظر آ رہا ہے مریم نواز صاحبہ کی انٹری, ان کا ایک طریقے سے پھر کانفیڈنس کا اظہار اسحاق ڈار پہ, اور جس طریقے سے حکومت چل رہی ہے, تو کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھیں گے معاملات؟ اور پیٹرول پرائس بڑھنے کے بعد کتنی مشکلات ہیں, کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, فرسٹ یہ ہے کہ 3 آرٹیکل جو ہیں پاکستان کے آئین کے, ان کا میں ذکر کرتا چلوں.
پہلا آرٹیکل ہے 105 جس کے تحت جو ہے پنجاب اور کے پی کی اسمبلی ڈیزالو ہوئی. اس آرٹیکل کے تحت ان کے جو متعلقہ گورنر صاحبان ہیں وہ اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اپنے اپنے متعلقہ صوبوں کے اندر انتخابات کی تاریخ دے دیں. ابھی تک انہوں نے تاریخیں نہیں دیں. اگر آپ کے پروڈیوسر وہ ڈیٹس بتا دیں, آپ بتا دیں کہ کتنا ٹائم ہو گیا ہے اسمبلی کی, دونوں اسمبلیاں تحلیل ہوئے. یہ ایک میجر قانون کی وائلیشن ہو رہی ہے. دوسرا آرٹیکل ہے آرٹیکل 224. اس کے تحت یہ بڑا واضح ہے کہ کس طرح کیئر ٹیکرز گورنمنٹ بنی ہے, اور کیئر ٹیکرز گورنمنٹ کی بھی بنیادی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات کروانے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے آرٹیکل 218. 218 آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کریں, اور جب اسمبلی کوئی تحلیل ہو جائے, وہ نیشنل اسمبلی ہو یا کوئی پروونشنل اسمبلی ہو, اس کے بعد الیکشن کمیشن کی یہ سب سے بڑی ڈیوٹی بن جاتی ہے کہ وہ اس صوبے یا اس ملک کے اندر الیکشن کروا دے 90 دن کے اندر اندر. اس کے بعد اگر کوئی بھی جائے گا تو یہ آئین پاکستان کی صریحاً خلاف ورزی ہوگی, آپ وائلیٹ کریں گے. کیا اس کے نتائج ملیں گے؟ آج تک یہ جو آئین ہے, یہ جو میں نے آپ کو آرٹیکلز بتائے پاکستان کی تاریخ میں, ابھی تک ان جو آرٹیکلز کی وائلیشن نہیں ہوئی. کیا موجودہ نظام کے اندر ان کی وائلیشن کی جائے گی؟ اب دیکھنا یہ ہے پاکستان کی سیاست کو یا ملک پاکستان کو, ریاست پاکستان کو, کیا یہ ہوگا یا نہیں. آپ کے بنیادی سوالات, پاکستان مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو یا دوسری سیاسی جماعتیں ہوں, تمام سیاسی جماعتوں کو اپنا اپنا بیانیہ بیچنے کی پوری آزادی ہے, کمپین کرنے کی پوری آزادی ہے. ان کے جو کیسز ہیں وہ عدالتوں میں جائیں, عدالتوں میں کیسز لڑیں, عدالتوں سے جو فیصلے آتے ہیں ان کے اوپر بات کریں, تنقید کریں. یہ تمام سیاسی جماعتوں کا حق ہے. لیکن جو بنیادی کنسنسس کسی بھی جو لنگڑی لولی جمہوریت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ ایک بیس لائن طے کر لیتے ہیں, اس بیس لائن کے مطابق آپ اپنی سیاست کرتے ہیں. لیکن ابھی آپ نے یہ جو بیانات سنوائے کہ پہلے آرٹیکل 62-63 کا فیصلہ کرنا چاہیے, پہلے رولز آف دا گیم طے کر لینے چاہیے, چونکہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لہذا اسی طرح کی زیادتی جب عمران خان صاحب کے ساتھ جب تک نہ ہو تو ایسا نہیں ہو جائے گا. اب یہ محترم خواجہ آصف صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ آرام سے بیٹھ جائیں تو ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, اگر آپ آرام سے نہیں بیٹھیں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ کوئی زور زبردستی کر سکتے ہیں. آپ نے جو محترم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل وہ چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ایک مقدمہ چل رہا ہے فواد چودھری کے خلاف, اس کے آئینی قانونی پہلو ہیں, وہ پاکستان کی بار کونسلز جو وکلا ہیں ان کے وہ زیادہ اس کے اوپر اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں. لیکن بحثیت شہری یا بحثیت صحافی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر کیا سکم ہے, کہاں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں, کہاں پہ جو ہے عام ٹویسٹ کیا جا رہا ہے. اب مسئلہ آ جاتا ہے کہ کیا سب سے اہم سوال میں یہ سمجھتا ہوں آج کی تاریخ کا یہ ہے کہ کیا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, کیا متعلقہ صوبوں کے اندر جو کیئر ٹیکرز ہیں, کیا ان کے گورنرز ہیں, کیا ہمارا جو موجودہ سسٹم ہے یہ 2 صوبوں کے اندر انتخابات کرانے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. ظاہر ہے وفاق کی حکومت اس وقت موجود ہے, نیشنل اسمبلی جب ٹوٹے گی کوئی بھی وجہ بنے گی وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن اگر ان 2 صوبوں کے اندر الیکشن کو ملتوی کیا جاتا ہے, میرے منہ میں حق, میں ملک کے اندر جو حالات مزید خراب ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. دیکھیں پوری دنیا کے اندر ممالک کے اوپر سخت جو ہے ٹائم آتا ہے, مہنگائی بھی ہوتی ہے, انفلیشن بھی ہوتی ہے, اس سے بڑے بڑے جو ہے جو سانحے ہو جاتے ہیں ملکوں کی قوموں کی تاریخ کے اندر. لیکن وہاں پہ اگر آئین کے مطابق معاملات آگے چلیں تو چیزیں آگے بڑھتی ہیں. اب آپ کے ملک کے اندر آپ کوئی سروے کر لیں, انٹرنیشنل سروے کمپنیز کے دیکھ لیں یا لوکل میڈیا جو سروے کر رہا ہے کہ آن گراؤنڈ پاکستان کے عوام کیا مانگ رہے ہیں, پاکستان کے عوام کیا چاہ رہے ہیں, پاکستان کے عوام کی کیا اس وقت کیا تاثر کیا ہے موجودہ جو حالات و واقعات کے حوالے سے. کیونکہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد حاکمیت کا حق عوام کے پاس ہے, وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو, جس پولیٹیکل پارٹی کو وہ اپنا مینڈیٹ دینا چاہیں وہ مینڈیٹ لے, کیونکہ ایک مینڈیٹ کے بغیر حکومت جو آئے گی تو اس سے حالات نہیں سنبھلیں گے. بالکل. قاسم صاحب, اطہر قاسمی صاحب, آپ کیا دیکھتے ہیں کس طریقے سے, اب ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے, آپ مریم نواز کی واپسی کو پہلے تو بتائیے گا کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں, کیا پنجاب کے الیکشن میں پارٹیسپیشن کے لیے آئی ہیں, دوسری طرف تاریخیں نہیں دی جا رہی ہیں, تیسری طرف ہم معاشی فرنٹ پہ دیکھ رہے ہیں بادل ناخواستہ اب قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں کیونکہ IMF سے معاملات طے کرنے تو شرائط ماننی پڑ رہی ہیں. تو کیسے سسٹینیبل ہوگا اس حکومت کے لیے تمام تر فرنٹ کو ہینڈل کرنا, کیسے آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں اس گزشتہ 9 ماہ کے دوران آپ دیکھیں جو ملک کے ساتھ ہوتا رہا. آج خواجہ آصف صاحب کا آپ نے بیان سنایا کہ منہ بند رکھیں, صحیح بات کریں تو کچھ نہیں ہوگا.
यहाँ पे जिनने कोई बात नहीं भी की उसके ऊपर भी मुकदमात यहाँ पे हुए हैं। आपके अपने चैनल के न्यूज हेड हमाद यूसुफ साहब, उन्होंने कहाँ पे बात की थी? उनके ऊपर किस किस्म का मुकदमा है जिसमें उम्र कैद या खुदा न खास्ता सजाए मौत हो सकती है? तो उन्होंने कौन सी बात की थी? ख्वाजा साहब हमें बता दें, उनकी हुकूमत ने क्यों ये मुकदमा कायम किया? बात यह है कि जिसके हवाले से भी आपको ये तासुर हो या खदशा हो कि वो कोई ऐसी बात करेगा या किसी ऐसी चीज का साथ देगा जिसमें शायद थोड़ी बहुत सच्चाई हो या जो हमारे बयानिए के मुखालिफ हो, तो उसको आप टारगेट कर रहे हैं। हाँ, फवाद चौधरी साहब का जो केस है यकीनन उसमें कोई ना कोई कानूनी हो सकता है मसाइल, लेकिन जिस तरीके से सब कुछ हो रहा है ये इतनी सादा बात नहीं है। जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि आप बात ना करें, तो फिर तो भाई ये जमहूरियत ना हो, फिर कह दें कि हम प्योंगयांग में रहते हैं और नॉर्थ कोरिया में रहते हैं। दूसरी, जहां तक महंगाई का ताल्लुक है और मरियम बीबी की वापसी का ताल्लुक है, मरियम बीबी आई कल ही और आज ही कौम को तोहफा दिया। शहबाज शरीफ साहब ने 35 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया है। अब ये पता नहीं उन्होंने मरियम बीबी की वापसी को नाकाम बनाने की कोशिश की है या फिर उन्होंने वैसे ही कौम के लिए ये सरप्राइज रखा हुआ था कि मरियम बीबी आएंगी तो हम ये करेंगे। लेकिन इस सारे अरसे के दौरान सदफ 9 महीने के दौरान आप देख लें, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारे बहुत से जय्यद सहाफी, दानिश्वर, तजिया निगार, वो 9 माह में उनकी तोपों का रुख, उनकी तनकीद का रुख इमरान खान की सियासी नाकामियों के ऊपर रहा। इसका वो दिफा करते रहे, डॉलर नीचे आएगा यहां तक के दावे होते रहे और डॉलर इसाक डार साहब को डॉलर स्पेशलिस्ट के साथ साथ मईशत का मसीहा होने के तौर पे उन्होंने पेश किया, तो वो सब भी दिफा करते रहे। अब अचानक उन्होंने भी अपनी तोपों का रुख हुकूमत की तरफ कर दिया। भाई ऐसे नहीं हो सकता, चीजें जिस नहज पे पहुंची हैं उसमें सबका किरदार है। अब महंगाई कंट्रोल हो सकेगी? मेरा नहीं ख्याल। यही चीज ये 7-8 महीने पहले कर लेते, 4 महीने पहले कर लेते तो हो सकता है कि कोई बेहतरी होती, लेकिन उस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब के ऊपर तो अपनी जमात के अंदर से भी तनकीद होती थी, इसलिए कि उस वक्त चीचक ज़दा जमहूरियत थी। बकौल ख्वाजा साद रफीक साहब के मारूसियत वाली बात थी। लेकिन कल जिस तरीके से उन्होंने इस्तकबाल किया मरियम बीबी का, उसकी भी नजीर भी मिलती कि सारे बुजुर्ग रहनुमा पीछे चल रहे थे और अपनी लीडर के आगे, वो लीडर उनकी आगे आगे चल रही थी। तो इसाक डार साहब के ऊपर फिर उनकी लीडर मरियम बीबी ने कहा कि आप एतमाद भी करें और उनको सपोर्ट भी करें, क्योंकि वो उनका ताल्लुक शरीफ खानदान के साथ है। भाई ये सपोर्ट आप मिफ्ता साहब को भी दे देते। तो मसला ये है कि यहाँ पे इंडिविजुअल्स, खानदानों को देख के फैसले होते हैं, उनकी मंशा के मुताबिक फैसले होते हैं। जब ये फैसले 22 करोड़ अवाम के लिए होना शुरू हो जाएंगे, फिर आप देखेंगे कि चीजें काफी मुख्तलिफ होंगी। सही आपने कहा कि मुख्तलिफ चीजें हमें तभी नजर आएंगी जब अवाम की मंशा के मुताबिक फैसले होंगे। शब्बर सैदी साहब की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो उनसे जरा ये माशी तौर पर जानने की कोशिश करेंगे कि अब जो एक ऐसा फेज आने वाला है जिसमें टैक्सेस का बोझ भी आवाम पर डाला जाएगा, इस सब के बावजूद भी कोई हल नजर आ रहा है? मौजूदा हुकूमत कोई रोड मैप देती हुई नजर आ रही है? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। तो ये आपके सामने है कि पहले क्या कहती थी अपोजिशन। मरियम नवाज साहबा बता रही हैं कि जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते थे तो नवाज शरीफ का दिल खून के आंसू रोता था। शहबाज शरीफ बता रहे थे कि कैसे इसको कम किया जा सकता है। आज ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। मिफ्ता इस्माइल साहब पर भी तनकीद ये हुई, उन्होंने भी जब इस तरह पैसे बढ़ाए तो ये सारी सूरत हाल थी। शब्बर जैदी साहब से बात करेंगे। शब्बर जैदी साहब से बताइएगा, ये अब जो फैसले ले रहे हैं, मुश्किल माशी फैसले, दुरुस्त समत में जा रहे हैं जब हालात, कोई रोड मैप नजर आ रहा है? दूसरे जो 200 अरब रुपए के टैक्सेस लगने हैं अवाम पर, उसका बोझ आना है, किसी तरीके से उससे अवाम बच सकते हैं? कुछ ऐसा किया जा सकता था या अभी भी किया जा सकता है कि अवाम पर कम से कम बोझ पड़े? देखिए सदफ, इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि ये जो फैसले ले रहे हैं ये बिल्कुल मजबूरी में ले रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जो इन्होंने गलती की थी IMF प्रोग्राम को डीरेल करने की तकरीबन 2 महीने पहले, जिसमें इन्होंने 2 एक्सचेंज रेट रखे थे और ये सब चीजें की थी, उसने बिल्कुल तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया है। तो वो एक वो तो गलती इनसे हो गई थी और इन्होंने ये डिसीजन लेने थे। मुझे जो सबसे ज्यादा परेशानी जो बात नजर आ रही है, मुझे ये आ रही है कि जो ये फैसले ले रहे हैं, मैं क्योंकि सियासतदान नहीं हूं, मगर मुझे ये शक हो रहा है कि ये शायद इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं हैं और ये इलेक्शन को जो पंजाब में होने वाले हैं किसी तरीके से कोई पोस्टपोन किस्म की कोई चीज आ रही है, तो ये बिल्कुल पता नहीं वो, मगर ये बात सियासतदानों से की है। मगर मैं आखिरी बात जो कहना चाहता हूँ ये है कि हमें एक बात समझ लेनी चाहिए जो हम समझ नहीं रहे, जो मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो,
کوئی بھی رجیم ہو، پاکستان اپنی موجودہ معاشی سسٹم میں نہیں چل سکتا. پاکستانی عوام اور پاکستان کا غریب آدمی اور پاکستان کی ریاست اس سسٹم میں نہیں چل سکتی. اس ملک کو امیڈیٹلی ایک بہت بڑا معاشی ڈسپلن اور معاشی انقلاب چاہیے جو کہ سیاسی پارٹیوں کے مینڈیٹ میں نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ صرف ٹائم ضائع کر رہے ہیں قوم کا. جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. یہ ساری بات میں نے دسمبر 16 2021 میں کی تھی کہ یہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے اور ہونے کی طرف جا رہا ہے. آپ سارے لوگ مجھے سیریس نہیں لے رہے تھے. آج آپ سب وہی باتیں کر رہے ہیں. شبر ظہری صاحب اس لیے کہ یہ ہمیں بتاتے تھے کہ ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے اور خاص طور پہ اسحاق ڈار صاحب جو کہ 4th ٹائم اب وزیر خزانہ ہیں، وہ آ کر حالات ٹھیک کر دیں گے. تو یہی وجوہات تھیں جن کو بنیاد بتایا جا رہا تھا. جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اخراجات اب بوجھ عوام پہ ڈالیں گے، ان کے اپنے اخراجات کیوں نہیں کم کر دیتے؟ کیوں کوئی فارمولا ان کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ آپ کیا اس پر کہیے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو آپ نے کوئی میرے منہ سے سنا کہ یہ صحیح کر دیں گے. آپ اگر بیوقوف ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس پہ تو قصور میرا تو نہیں ہے نا. اگر لوگ اتنے بیوقوف ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کر دیں گے تو یہ تو عوام کی بیوقوفی ہے نا. یا جو لوگ سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو لایا گیا ہے وہ صحیح کر دیں گے تو ان کی بیوقوفی ہے. تو اس پہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب میں جو بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو میری بات آپ شاید پوری طرح کنوے نہیں کر سکا، کہ پاکستان جس معاشی پوزیشن میں چلا گیا ہے اور جس پاکستان کے پاس، میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں اور اس کو ریکارڈ پہ رکھیے گا، کہ اگر IMF پروگرام پوری طرح امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اور یہ عوام پہ ہر قسم کی ٹیکسیشن اور پیٹرول لیوی اور سب کچھ ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد بھی پاکستان کو 24 25 26 27 میں ڈیفالٹ سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. اس کو صرف 2 طاقتیں ڈیفالٹ سے بچا سکتی ہیں. ایک طاقت جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں $50 بلین کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے، یا پاکستانی اپنی امپورٹ کو ہر سال میں 10 بلین کم کر لیں. ان دونوں پاسبلٹیز کی مجھے کوئی شکل نظر نہیں آ رہی. تو میں پاکستان کے معاشی حالات کو خراب دیکھ رہا ہوں. اب جو کوشش ہونی چاہیے، FDI کی کوشش کر لیں یا امپورٹ کم کر لیں، وہ کرنا ان کے بس کا کیسے ہوگا؟ ظہری صاحب 20 ارب کا تو ہم سالانہ تیل خریدتے ہیں، تو 10 کیسے ہم پھر کم کر دیں؟ کیا کریں؟ کس طرح کریں؟ میں بتاتا ہوں. آپ بازار کو بند کریں 6 بجے، بجلی کنزرو کریں، اس سے تقریباً آپ کا $0.5 بلین کم ہو جائے گا. آپ بڑی گاڑیوں کو 3 دن تک بند کریں، پیٹرول کی پرائس نہیں بڑھائیں، پیٹرول کی کنزمپشن کم کریں. مسئلہ بائنگ پاور کا نہیں ہے، مسئلہ ڈالر پے کرنے کا ہے. تو پہلی بات. دوسری بات، تیسری بات، آپ یہ جو حج عمرہ زیارات ہیں ان کو سیلف فائنینسنگ کریں، اور آپ یہ کہیں کہ جو حج عمرہ زیارات میں جانا چاہتا ہے وہ باہر سے فائنینسنگ کرائے. اس پہ $2.5 بلین ہے. اس کے بعد آپ پاکستان میں یہ جو آپ کی ایڈیبل آئل ہے اس کی امپورٹ $4.5 بلین ہے. آپ اس پہ کٹ ڈاؤن کریں اور لوکل سیڈ کو پہ آج کام کریں، وہ اگلے سال تک لوکل سیڈ آ جائے گا. تو ہم اور اس کے بعد آپ تمام گورنمنٹ کی گاڑیاں، جو مرسیڈیز گاڑیاں اور ساری گاڑیاں، ان کو بند کریں، گورنر ہاؤس کو خالی کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیے، آج صدف آپ مجھے بتائیے کہ آج کی تاریخ میں چل رہی ہیں، آپ کے پاس کوئی ریکارڈ ہے؟ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں وہ لاکھوں میں ہیں. وہ لاکھوں میں نہیں بلکہ 50-60 لاکھ. یہ تو خیر وہ سٹیپس ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں. ابھی تو یہاں پہ فوری حل کی بات ہو رہی ہے. شبر ظہری صاحب آپ ہی کے پوائنٹس کو لے کے ذرا میں آگے بڑھتی ہوں. سن لیں میری بات. دکان بند کرنے میں فوری حل نہیں ہے کیا بات کر رہی ہے آپ؟ 77 رکنی تو ایک کابینہ کیبنٹ بنی ہوئی ہے سر. اب اس پہ مزید کیا بولیں؟ پھر ایک بچت کمیٹی بنا دی گئی ہے، تو اس پہ مزید بات کرتے ہیں. خابر صاحب، جہاں پہ ہم یہ بات مہنگائی کی کر رہے ہیں وہیں پر جی شبر صاحب آپ کرنا نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، ڈیفالٹ میں چلے جائیں، ختم ہوگی بات. ٹھیک ہے، اس پہ آگے بات کرتے ہیں شبر صاحب. جی خابر صاحب، آپ اس پہ کیا کہیے گا؟ جو اس وقت ہم وزراء کے لب و لہجہ دیکھ رہے ہیں انتخابات کے حوالے سے، انہی معاشی صورتحال کو بنیاد بنا کے خود ابھی شبر ظہری صاحب کہتے ہیں میری کوئی ایسی پولیٹیکل، ظاہر ہے میں پولیٹیشین نہیں ہوں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے
کہ ان حالات میں الیکشن کی طرف نہیں جا سکتے. آپ کے خیال میں آئینی کوئی گنجائش ہے کہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے کے پی پنجاب کے الیکشن کو؟ کہیں پر آئین سے کوئی گنجائش نکال سکتے ہیں یا جو بھی کیا جائے گا وہ غیر آئینی ہوگا؟ مجھے کہہ رہی ہیں آپ؟ خاور صاحب سے میرا سوال ہے. اچھا دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کسی بھی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ سے بات کر رہے ہیں پاکستان کے آئین کو جو جانتا ہے, جس نے کرسری اس کا ایک اوور ویو لیا ہوا ہے, کسی طالب علم سے پوچھ لیں کہ یہ جو آرٹیکلز میں نے آپ کو ذکر کیا ہے 105, 224, 218, 90 دن کے اندر پاکستان کے اندر کوئی بھی اسمبلی ہو, جب تحلیل ہو جائے تو اس کے بعد وہاں پہ الیکشن ہونا ہی ہونا ہوتا ہے, کیونکہ جو اسمبلی تحلیل کی جاتی ہے وہ متعلقہ جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے وہ کرتا ہے, اور وہ عوام سے ایک جو ہے فریش مینڈیٹ مانگنا چاہ رہا ہے تاکہ میں ملک کے اندر یا صوبے کے اندر اچھے طریقے سے ایک مستحکم حکومت کو چلاؤں. جو شبر زیدی صاحب بات کر رہے ہیں نا وہ ساری باتیں ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ وہ صدف یہ ہے, وہ ہے لیجیٹیمیسی کرائسس. اگر میں نے یا شبر زیدی صاحب نے یا آپ نے فیصلے کرنے ہیں تو ان کے پیچھے جو ایک پاپولر سپورٹ ہونی چاہیے. کوئی بھی گورنمنٹ ہو, کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ ہو, جب تک ایک پاپولر سپورٹ اس کے پاس نہیں ہوگی, یہ جو بات ہو رہی ہے جلدی پہ دکانیں بند کرنے والی, بالکل ہو سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو سب کو آن بورڈ لینا پڑے گا. اب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پاکستان کے اندر ایک روایت بنی ہوئی, ایک سسٹم بنا ہوا ہے, جو رات کو بیچارے جو ریسٹورینٹس کے اوپر کام کرتے ہیں, دکانوں مارکیٹس کے اندر کام کرتے ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ اگر وہ بند کر دیں گے تو آپ کو پتا تاجر جو ہے برادری وہ کہاں پہ کھڑی ہو جاتی ہے. یہ سارے کام ہو سکتے ہیں, لیکن مسئلہ اس وقت جو سب سے بڑا یہ ہے کہ ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام موجود ہے. جتنی جلدی ہم یہ بات مان لیں, ہماری سیاسی جماعتیں مان لیں, اتنا ہی بہتر ہوگا. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا بڑا صوبہ پنجاب ہے, اس کے بعد خیبر پختونخوا, دونوں جو صوبے ہیں وہاں پہ حکومتیں, ان کے جو چیف منسٹرز ہیں انہوں نے تحلیل کر دی ہیں, وہاں پہ کیئر ٹیکرز گورنمنٹ ہیں, اور 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے متعلقہ صوبوں کے اندر جو انتظام و انصرام جو ہے حکومتی سطح کے اوپر جو انتظامیہ نے کام کرنے ہوتے ہیں, وہاں پہ کیئر ٹیکر نے صرف ڈے ٹو ڈے معاملہ چلانا ہے. وہاں پہ تمام جو انتظام ہے اس کو ایک لانگ ٹرم لیول کے اوپر پالیسی میکنگ ڈیسیژن کرنی ہے, تو کون کرے گا؟ اب یہ اگر جو پوسٹ پون کریں گے تو ہوگا یہ بنیادی طور پر آپ کے ملک کے اندر فیصلے نہیں ہو پائیں گے. جب فیصلے نہیں ہو پائیں گے, طویل المدتی فیصلے نہیں ہوں گے, تو پھر پاکستان اسی طرح درمیان میں ہم کہیں لٹکے رہیں گے. یہ کر لیتے تو ہو جاتا, یہ کر لیتے تو ہو جاتا, یہ کر لیتے تو ہو جاتا, سے باہر نہیں آ سکیں گے. اور آپ کہہ رہے ہیں آئینی اس میں ایسی ہمیں کوئی گنجائش نظر بھی نہیں آ رہی. اگر آپ کیسے دیکھتے ہیں عمران خان کو کیا اس ساری سیاست سے باہر کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے؟ بیچ میں ہم نے دیکھا پیغام لے کے بھی گئے صدر مملکت. اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی خبر ہو تو بتائیے گا. قومی حکومت میں کیا تجویز دی جا رہی ہے عمران خان کو شامل ہونے کی؟ کیونکہ وہی نہیں ہے اس میں. کیا اس ساری گفتگو میں آپ دیکھ کیا رہے ہیں؟ قومی حکومت کی تجویز کیوں آتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں اس وقت حکومت میں, ان کو عوام نہیں لے کے آئے. عوام اتنی نائب یا کم عقل نہیں ہے کہ وہ ان کے اوپر اعتماد کرتی اور کہتی کہ یہ آ کے مسائل کا حل کریں گے. یہ بند حکومت ہے, اس کو کوئی عوامی مینڈیٹ حاصل نہیں, اور یہ اس کا پہلا المیہ اور بڑا سیٹ بیک ہے, اس لیے کہ عوامی مینڈیٹ ان کو حاصل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو بھی مسائل ہیں اس کا حل کانسٹیٹیوشن کے اندر سے نکلے گا, اس کا حل کسی باہر کسی طریقے سے نہیں نکل سکتا. یہاں پہ ہم نے پہلے بہت سارے تجربے کر کے دیکھ لیے, کسی اور میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ ملک کی معیشت چلا سکیں. ہر کسی کی اپنی اپنی اہلیت ہوتی ہے, سیاستدانوں کا اپنا کام ہے, دیگر اداروں کا اپنا کام ہے. تو یہ بڑا واضح ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو ہو وہ آئین اور قانون کے دائرے کے تحت ہو. اب عمران خان صاحب کو سیاست سے آؤٹ کرنا ہے, یہ وہ خواہش ہے جو کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی. ہاں عمران خان کو انتخابی سیاست سے تو آپ آؤٹ کر سکتے ہیں, لیکن سیاست تو اس وقت گھوم رہی ہے عمران خان کے گرد. جب قومی حکومت کی بات ہوتی ہے, 13-14 جماعتوں کی حکومت ہے, تو وہ سیاست کر کے ہی حکومت کر رہے ہیں نا, لیکن ان کی سیاست نہیں چل رہی ہے. وہ اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو شامل کیا جائے یا کوئی اس طرح کا طریقہ کار نکالا جائے. تو یہ واضح کرتا ہے کہ سیاست تو عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے, اس کو تو سیاست سے آؤٹ نہیں کر سکتے. ہاں انتخابی سیاست سے آپ اس کو نااہل کر سکتے ہیں, اور یہی گلے شکوے آپ کر رہے ہیں. آپ کی لیول پلینگ فیلڈ یہ نہیں ہے کہ صاف اور شفاف الیکشنز ہوں. دنیا بھر میں اس سے زیادہ اور کون سی لیول پلینگ فیلڈ ہو سکتی ہے سیاستدانوں کے لیے کہ ایک صاف اور شفاف الیکشنز ہو جائیں. لیول پلینگ فیلڈ یہاں پہ یہ ہے کہ عمران خان کو آؤٹ کیا جائے, اور آؤٹ کرنے کے بعد پھر آپ ہمارا ساتھ دیں.
हमें अपने कंधों पे बिठा के हुकूमत में रखें। ये लेवल प्लेइंग फील्ड वो मांग रहे हैं और इसी वजह से वो इंतखाबात से भाग रहे हैं कि आपकी 13-14 ऐसी जमातें जिन्होंने जमहूरियत जमहूरियत कह के आइन कह के गुज़िश्ता 3 सालों से लोगों के कान पका दिए थे, और जो ही उनको मौका मिला है पहला काम जो वो ये कर रहे हैं कि वो आइन के ऊपर जो है कदगन लगा रहे हैं और कह रहे हैं जी इंतखाबात हम नहीं करवा सकते। इस पे वो जेन्युइनली और सीरियसली उन्होंने मुशावरत की और ये हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इंतखाबात ना करवाए जाएं। जब आप इंतखाबात नहीं करवाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि उससे पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी अदम इस्तेकाम खत्म होगा या मौशी इस्तेकाम आएगा, तो चीजें इसी तरह चलती रहेंगी। सही, ठीक है। शहबाज ज़ैदी साहब, सर आपने ही कुछ अरसे पहले बताया था कि ये फैसला हो रहा है, फैसला हो गया है कि टेक्नोक्रेट को लाया जाएगा। क्या अभी भी मौजूदा हालात में देखते हुए भी क्या ये बात कही जा सकती है, और वो फैसले जो सियासतदान नहीं कर पा रहे वो टेक्नोक्रेट कर सकते हैं? क्या ये ऑप्शन अभी भी ज़ेर गौर है? देखिए, मेरी एक बात सुने, मैं अभी किसी साहब ना, मुझे समझ नहीं आई कौन साहब थे जो दुकानों के बारे में कोई बात कर रहे थे। अगर हमारी पावर साहब थे हमारे साथ, जो भी थे मैं जानता, तो अगर वो हमारे यहाँ इतना ज्यादा रेजिस्टेंस है किसी चीज के तब्दीली में, तो फिर कोई बाई का लाल पाकिस्तान को डिफॉल्ट से नहीं बचा सकता। मैं इमरान खान का वो चेयरमैन FBR था, उनका पॉइंट ये था शहबाज ज़ैदी साहब कि वो लोग ऐसे सियासतदान भी तो होना कि लोग उन्हें सुने, उनकी बात सुन के इस पर अमल करें। बात सुन लो पूरी। मैं वो चेयरमैन FBR था जिसके पास सारी पावर थी, मेरे इमरान खान की सपोर्ट भी थी, मुझे बाजवा साहब की सपोर्ट भी थी। जब मैं दुकानदारों को नहीं टैक्स पे ला सका और मुझे सियासी सपोर्ट नहीं मिली, और आइंदा दिनों में भी ये लोग सियासी सपोर्ट देने को तैयार नहीं है और ये मुख्तलिफ के बहाने कर रहे हैं कि दुकानदारों को ये हैंडल नहीं करेंगे और ये उस माफिया को टैकल नहीं करेंगे, तो आज मेरी बात लिख लो सदफ, ये कोई फरिश्ता भी आ जाए ना, वो पाकिस्तान को सही नहीं कर सकता। इमरान खान तो एक इंसान है, ये फरिश्ता है। मैंने इमरान खान के साथ 8 महीने काम किया है। यहाँ बात हो रही है उन सियासतदानों की जिन्हें अवामी सपोर्ट हासिल हो, तो वो मुश्किल फैसले भी ले सकेंगे, अवाम उनकी सुनेंगे। ये पॉइंट था, मेरी बात समझो, बिला वजह की बात नहीं करो, अवामी सपोर्ट की। मैं ये कह रहा हूँ इमरान खान की मजबूत गवर्नमेंट थी, इमरान खान की पावर थी, बाजवा साहब की सपोर्ट थी, उसके बावजूद हमारा ट्रेडर माफिया, हमारा लैंड माफिया ने मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं उनको हैंडल कर सकूं। तो अब क्या इमरान खान साहब कोई ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट लेके आने वाले हैं? ये मुझे समझ नहीं आती। ये बिला वजह की बातें कि सियासी इस्तेकाम आएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, ये बातें बंद करें। मैं वो आदमी हूं जो इससे गुजर कर आया हूं, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता इस सारे सिस्टम को, तो ये बातें नहीं करें। मैं इमरान खान की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। फिर ऑप्शन है शहबाज साहब, यही कहना चाह रहे हैं आप? फिर मेरी बात सुने, पाकिस्तान की मईशत इनके बस का काम नहीं है। ये नहीं कह रहा कि किसी और के बस का काम है। पाकिस्तान की मईशत जिस जगह पर चली गई है, जब मैंने 16 दिसंबर 2021 को ये कहा था कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया है, उस वक्त गवर्नमेंट इमरान खान की थी, इनकी नहीं थी। ये 16 दिसंबर 2021 की तकरीर है मेरी। उस वक्त इमरान खान ने मुझे टेलीफोन किया कि शब्बर तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा सर मैं आपकी कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूं कि ये मुल्क नहीं चलने वाला जिस तरह आप चला रहे हैं इसको। और आपने देखा कि जो मैंने 16 दिसंबर 2021 को कहा था वो आज आप सारे कह रहे हैं। इसका मतलब है या तो आप सारे मुनाफिक हैं या आप सारे नालायक हैं। थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा इस इशू पे। अच्छा, खावर साहब रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? जी खावर साहब। देखिए, जो शहबाज ज़ैदी साहब बात कर रहे हैं, मैं उसे इख्तलाफ राय नहीं कर रहा, लेकिन जब इमरान खान हुकूमत छोड़ के गया था शहबाज ज़ैदी साहब, उस वक्त आपकी ग्रोथ रेट क्या थी? आपके मुल्क के अंदर फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स के कहां पे खड़े थे? आपकी एक्सपोर्ट कहां पे खड़ी थी? मेरी बात सुने। नहीं सर, मैं थोड़ा सा कर लूं। आप कुछ करें, मैं कुछ और कह रहा हूं सर। मैं ये कह रहा हूं कि आपने वो जो कह रहा हूं कि ये तो इनको तो ये तो किसी गिनती में आते ही नहीं है, इनको तो छोड़ दें। ये तो बिल्कुल ये तो इनको डिस्कस भी नहीं करना चाहता मैं। ये तो डिस्कस करने के काबिल भी नहीं है। मैंने कभी सदफ जानती है, मैं किसी प्रोग्राम में उनको डिस्कस भी नहीं करता। मैं इस काबिल भी नहीं समझता कि उनके बारे में बात करूं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो पाकिस्तान में माफियाज हैं जिन्होंने इमरान खान को मुझे काम नहीं करने दिया, मैं ये कह रहा हूं, मैंने और इमरान खान ने कोशिश की। मैंने इमरान खान साहब आप काफी हद तक कामयाब हुए थे, अच्छी तरह मुझे याद है। कैश काउंटर्स के ऊपर आपने मॉनिटरिंग लगा दी थी, आपने शुगर मिल्स के अंदर वहां पे जो FBR के लोग थे वो एक्टिव हो गए थे, आपने जो रेवेन्यू काफी हद में बढ़ा दिया था। वो जो इशू चल रहा था कि जी 50,000 से ज्यादा जो भी
कैश ट्रांजैक्शन होगी, उस पे आईडी कार्ड का इस्तेमाल होगा, उस पे चला था। आपने काफी अच्छे काम किए थे जिसकी वजह से बेहतरी आना शुरू हो गई थी। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि हमारी मजबूरी पता है क्या होती है, जब हमारे पास हम गवर्नमेंट में आएंगे तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इमरान खान साहब गवर्नमेंट में आएंगे 180-190 एमएनए लेकर आएंगे। मैंने वो प्रेशर देखे हैं सर, मैं उस प्रोसेस से गुजर कर आया हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पहले हमें कौम को ये तैयार करना है, आज तैयार करना है, बिफोर इलेक्शन तैयार करना है कि हमारे पास प्लान क्या है। अगर देखें, आज मैं इमरान खान की फेवर में बात कर रहा हूँ, इमरान खान को आज कौम को ये बताना चाहिए कि वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है। मैं भी एग्री करता हूँ, मगर इमरान खान को वो दोबारा गलती नहीं करनी चाहिए जो उन्होंने 2018 में की थी। अवाम ये नहीं समझे कि इमरान खान आ जाएगा, इलेक्शन हो जाएंगे, तमाम मसाइल हो जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को आज बतानी चाहिए एज ए लीडर, नेक्स्ट लीडर, कि ये इनको छोड़ दें, ये तो टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ये मोहसिन नकवी, ये सब टाइम ज़ाया कर रहे हैं। इमरान खान को पब्लिक में आके प्लान देना चाहिए कि आपके पास प्लान क्या। आपका पॉइंट ये है कि जो भी हुकूमत बनाना चाहता है उसको अवाम को ये जरूर बताना चाहिए कि उनके पास आखिर माशी प्लान क्या है, किस शोबे में, किस सेक्टर में क्या करने जा रहे हैं, तभी अवाम का कॉन्फिडेंस वो गेन कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। शब्बर जैदी साहब हमारे साथ थे, अतर काज़मी साहब और खावर घुमन हमारे साथ ही है। उनसे ब्रेक के बाद इस हवाले से, सियासी पहलू के हवाले से मजीद बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। और अतर काज़मी और खावर घुमन हमारे साथ हैं। मुख्तसर वक्त है, अतर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे मौजूदा सूरत हाल में? अब मरीम नवाज आ गई हैं, वो कहती है इमरान खान को मजीद रुलाना है, अभी तो उसने मजीद रोना है। ऐसे में क्या अब ये बयानिए की जंग होगी, क्या बयानिया लेकर आएंगे और कैसे अब मामलात आगे बढ़ते देख रहे हैं तहरीक इंसाफ के फ्रंट से भी? देखें, इस वक्त तो टू बी ऑनेस्ट जो महंगाई की सिचुएशन और मुल्क के अंदर जो हालात हैं, रो रही तो पाकिस्तान की आवाम है। जहां तक बयानिए की जंग है, अगर बयानिया इनको पता होता कि इतनी आसानी से बन जाएगा और जिस तरीके से ये दावे कर रहे हैं कि हम बड़े मकबूल हैं, फिर तो आप इलेक्शंस करवा लें। जिस तरह कहा गया कि कल जी आवाम बाहर निकल आई थी जब मरियम आई थी, तो फिर आप इलेक्शंस करवा लें, आपके पास है। इसलिए कि आपका बयानिया ये था कि 60% पाकिस्तान के ऊपर इमरान खान की हुकूमत है, क्योंकि पंजाब और केपीके में वो हुकूमतों में बैठा हुआ है। ये तो बेहतरीन मौका आपके लिए, आप पंजाब में इलेक्शंस करवाएं और अपनी हुकूमत वहां पे बना लें, तो चीजें इसी तरह चलती रहेंगी। ये इलेक्शन से भागने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हो रहा ये है कि आवाम को फ्रस्ट्रेट करना है, आवाम को थकाना है। ये समझ रहे हैं कि 5 महीने 6 महीने जितना हम इसको तूल देंगे, आहिस्ता आहिस्ता आवाम बददिल होते जाएंगे, बदजन होते जाएंगे, थकते जाएंगे। लेकिन ये चाहे 6 साल के बाद भी इलेक्शंस करवाए ना, आवाम एहतजाज करने निकले या ना निकले, जिस दिन उन्होंने वोट डालना है इन लोगों के खिलाफ वो वोट डालेंगे, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदारी किसी और पे तो नहीं डाली जा सकती। इन्हीं का नतीजा है। लास्ट कमेंट खाबर आप कर दीजिए, क्लोजिंग रिमार्क्स दे दीजिए। देखिए, कल मैं जब मरियम साहब आई जो है पाकिस्तान, लाहौर लैंड किया, तो वहां पे उनके कुछ लोग थे, ऑब्जर्वर जाले हैं तमाम पार्टीज के अंदर, उन्होंने तस्वीरें खींच के ट्वीट किया और जो है खासतौर पर पीटीआई के लोगों को, पीटीआई वालों गिन लो अगर गिन सकते हो। इसी तरह अगर पीटीआई वाले जब जलसे करते हैं वो भी ये दावा करते हैं, तो लोगों को गिनने का एक ही तरीकाकार है कि लोग किसके साथ ज्यादा तादाद के अंदर मौजूद हैं, वो है इलेक्शन, वो है इंतखाबात। और आपका जो आइन है बड़ा वाज़ेह उसमें कहता है कि, और पूरी दुनिया के अंदर जमहूरियत के अंदर यही होता है, बिल्कुल अगर कोई मसला पैदा हो जाए अवाम के पास चले जाएगा, अवाम के पास जाए। इंतहाई आपने खुदी से गुफ्तगू को समेटा कि लोगों को अगर गिनना है तो इलेक्शन में वोट के जरिए गिने, उनकी राय को गिने। यही इस मसाइल का हल है, इस मुल्क में जो मसाइल उनका हल का हल है। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी, खावर घुमन हमारे साथ थे। अगले हफ्ते तक के लिए आपसे इजाजत, अल्लाह।